ایک حدیث صحیح بخاری کی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال مثل الحی والمیت، ایک زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مثال دی ہے کہ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، حقیقی زندگی اس کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ اس کی کیا زندگی ہے، وہ کس زندگی میں رہتا ہوگا، بلکہ وہ تو مردہ ہے۔ اس کے جہاں پر روحانی فوائد ہیں اور اخروی فوائد ہیں ذکر کے، وہیں پر انسان کے جسم پر بھی اس کے فوائد ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو فوائد ذکر کیے ان میں سے ایک فائدہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے جسم کو قوت بخشتا ہے، اس کو طاقت ملتی ہے اس سے، اور انہوں نے استدلال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو مشکلات ہیں، مشقت ہے، اس کا ذکر کیا کہ مجھے اس طرح سے گھر میں کام کرنا پڑتا ہے، ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں اور محنت کرنی پڑتی ہے، تو مجھے غلام کوئی دے دیں جو گھر کے کام کر لیا کرے، کوئی خادم ہو، اس سے بندہ کام کروا لیتا ہے گھر کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خادم کے بدلے میں اذکار بتائے کہ آپ نے سوتے وقت اس طرح سے یہ ذکر کرنا ہے، جو تسبیح فاطمہ کے نام سے بھی لوگوں میں معروف ہے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جسمانی قوت کے لیے کہ وہ جو شکوہ لے کر آئی تھیں کہ میں تھک جاتی ہوں اور مجھ سے کام کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس جسمانی مشقت کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذکار سکھا دیے کہ یہ آپ کے جسم کو قوت بخش دے گا۔ اسی طرح بعض علماء سے، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق ان کے شاگرد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ بسا اوقات وہ صبح فجر کے بعد بیٹھتے اور دن چڑھنے تک، کافی سارا دن چڑھنے تک وہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتے رہتے، اور پھر فرماتے کہ یہ میرا ناشتہ ہے، اگر میں یہ نہ کروں تو کمزور پڑ جاؤں، میرے بدن کی قوت ہے یہ۔